اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سجدہ جس نے فرشتوں کو رلا دیا۔ پہلا کلمہ جب قبر نے جواب دیا۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا، چاند آدھا تھا اور ہوا میں وہی خاموشی تھی جو صرف سچے دلوں کی دعا سے پہلے آتی ہے۔ مسجد کے اندر حافظ نعمان تنہا بیٹھا تھا، سامنے قرآن کھلا ہوا، مگر اس کی نظریں لفظوں پر نہیں، آسمان کی طرف تھی۔ کئی دن گزر چکے تھے نبیل کے واقعے کو، مؤذن بلال کی اذان نے گاؤں کو بدل دیا، مگر نعمان کے دل میں ابھی بھی ایک بوجھ تھا، ایک سوال جو ہر سجدے میں ساتھ آ جاتا: یا اللہ، نبیل کے لیے رحم کیا، ہمیں بھی وہ لمحہ دے جب ہم تیرے سامنے جھک کر تیری رحمت میں گم ہو جائیں۔ رات کا لمحہ۔ اس رات نعمان نے وضو کیا، پانی ٹھنڈا تھا مگر دل میں عجیب گرمی تھی، ایمان کی۔ مسجد خالی تھی، بس ایک چراغ جل رہا تھا اور وہ وہی ہلکی سی خوشبو جو کبھی نبیل کی قبر کے گرد محسوس ہوتی تھی۔ نعمان نے جائے نماز بچھائی اور نفل کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت میں دل لرز گیا، الحمدللہ رب العالمین، ہر لفظ میں آنسو تھے۔ پھر سجدے میں گیا، وہ سجدہ جس نے فرشتوں کو رلا دیا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ زبان پر یہ الفاظ تھے مگر دل کچھ اور کہہ رہا تھا: یا اللہ، میں نبیل کے گناہگار استاد ہوں، اس نے قبر میں توبہ سے سکون پایا اور میں اب بھی اپنی غفلت میں شرمندہ ہوں۔ اگر تو چاہے تو میری دعا ان قبروں تک پہنچا دے جہاں لوگ بخشش کے منتظر ہیں۔ یا رب، اگر میرے آنسو کسی کے لیے نجات بن سکے تو میری رات رلا دے مگر کسی اور کی قبر روشن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ سجدے کی زمین نم ہوئی اور چراغ کی لو ہلکی بڑھی اور کچھ لمحوں کے بعد مسجد کی فضا بدل گئی۔ ایک خوشبو، ایک نرمی اور ایک آواز، مدھم مگر واضح: نعمان، تمہارا سجدہ زمین پر نہیں رکا، یہ عرش تک جا پہنچا ہے۔ فرشتے جھک گئے اور آسمان پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ روحانی منظر۔ نعمان نے محسوس کیا کہ مسجد کے در و دیوار نور سے بھر گئے۔ نبیل وہی نوجوان نورانی لباس میں سامنے کھڑا، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھوں میں تسبیح۔ مولوی صاحب، آپ کے سجدے نے ہمیں آزاد کر دیا۔ یہاں جن روحوں کو تسبیح کی اجازت نہیں تھی، اب وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ رب نے فرمایا: یہ وہ سجدہ ہے جس نے قبروں کو جگا دیا۔ نعمان کے آنسو تھم نہ سکے، اس نے نبیل کو دیکھ کر کہا: بیٹے، تم تو چلے گئے؟ نبیل مسکرا کر بولا: نہیں مولوی صاحب، جب کوئی دل سے سجدہ کرتا ہے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں گیا، میں آپ کے سجدے میں زندہ ہوں۔ صبح کی اذان۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو پورے گاؤں نے کچھ مختلف محسوس کیا۔ بلال کی آواز میں عجیب نور تھا، یہ ہر الفاظ کے ساتھ ایک چمک، ایک لرزش، جیسے اذان زمین سے نہیں آسمان سے دی جا رہی ہو۔ نعمان مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی، پرندے جاگ اٹھے اور قبرستان کی مٹی میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ خواب کا پیغام۔ اسی دن شام کو نعمان کو نیند آ گئی۔ جو خواب میں اس نے دیکھا، ایک وسیع میدان جس میں سفید لباس والے لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، ان کے چہروں پر نور اور ہاتھوں میں تسبیح، درمیان میں ایک تخت جس پر ایک روشنی بیٹھی ہے۔ آواز آئی: یہ وہ امام ہے جس کے سجدے نے فرشتوں کو رلا دیا اور جس کے آنسوؤں نے زمین کو ہدایت دی۔ نبیل، بلال اور وہ سب لوگ جو کبھی گناہ میں ڈوبے تھے، اب جنت کی راہ پر مسکرا رہے تھے۔ سبق: وہ سجدہ جس نے فرشتوں کو رلا دیا۔ نمبر 1، سچا سجدہ صرف پیشانی کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روئے تو عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ ان سجدوں کو نہیں بھولتا جو آنسوؤں سے ادا کیے گئے ہوں۔ نمبر 4، توبہ صرف زندگی نہیں بدلتی، قبروں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ نمبر 5، ایمان وہ چراغ ہے جو مٹی کے نیچے بھی بجھتا نہیں ہے۔